میرے ذہن میں آ رہا تھا, بول دوں؟ جی جی پلیز. ایسا لگ رہا تھا کہ رضیہ اڑنوں میں پھنس گئی ہے. تو آئی ہوپ میں نے آنسر کیا ہو آپ بالکل. اور اس میں لیکن کام شروع ہو گیا. بالکل, جو اس میں مسنگ ہے, اس میں ایک بڑا اسٹیک ہولڈر جو پاکستان پیپلز پارٹی, آف کورس وہ ہمارے پینل میں مسنگ ہے, کیونکہ زیادہ تر اختیارات جو ہیں وہ اب صوبوں کے پاس ہیں اور زیادہ ڈیلیور انہوں نے کرنا ہے اور ذمہ داری بھی ان کی ہے. لیکن انشاءاللہ ان سے بھی ہم سوال کریں گے نیکسٹ پروگرام میں, ضرور ہم ایک ایکسکلوسیو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی پروگرام کریں گے. لیکن ابھی جو 3 جماعتیں ہمارے سامنے موجود ہیں, اس میں ایم کیو ایم, پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی, ان سے بھی یقینی طور پہ سوال ہوگا. جی جی, جس نے اصل جواب دینا ہے وہ تو ہے نہیں سر, اصل آپ بھی ہیں. جس نے یہ سارے کام کیے خراب, وہی نہیں ہے جواب دینے کے لیے. نہیں, اصل جو ہے آپ ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تباہی جس نے مچائی ہے شہر کی, چلے تباہی جس نے بھی کے سامنے, یوتھ کے سامنے جواب نہیں دیتے, آتی نہیں ہے. ویسے خان صاحب کچھ عرصہ پہلے کچھ اور کہتے تھے, کسی اور نے مچائی ہے, بعد میں تو شاید اتحادی وغیرہ ہو گئے. دیکھیے, آئی ایگری, کراچی کے اندر جو ہے جو ٹیررزم تھا, جو بھتہ مافیا تھی, جو لوٹ مار تھی, وہ سب کراچی کے ایشوز تھے, لیکن وہ پاسٹ کا حصہ تھا, وہ ختم ہو چکا ہے. اب جو ایشوز ہیں وہ ہمارے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں اور وہ کرنا ہے. میں سب موقع دوں گا لیکن بریک کے بعد, اور بریک کے بعد یہاں ہمارے سامنے بڑی تعداد نوجوانوں کی موجود ہیں, ان کے سوال بھی لیں گے. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہم اقرا یونیورسٹی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بڑے زبردست پینلسٹ ہیں, ایم کیو ایم سے, پاکستان تحریک انصاف سے اور جماعت اسلامی سے. حافظ نعیم الرحمان صاحب, ابھی جو لاسٹ سیشن میں گفتگو ہوئی ہے تو اب آپ کو کچھ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہ مسئلے کا حل نکلنا شروع ہو گیا ہے. کم سے کم وفاق کی 2 جماعتیں یہاں پہ موجود ہیں, اور تو اب جو ہے وہ جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اصل میں دیکھیں, تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ بدلنے کی ضرورت ہے. ایم کیو ایم ابھی بھی اپوزیشن کر رہی ہے پی ٹی آئی کی, اور پی ٹی آئی ابھی بھی حکومت میں ہونے کے باوجود اپوزیشن کے موڈ میں ہے. تو اس طرح تو حکومت نہیں ہوگی نا. تھوڑا سا آپ کو حکومت کے موڈ میں آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک آپ حکومت کے موڈ میں آئیں گے تو 5 سال مکمل ہو جائیں گے, تو ہم تو کراچی والے ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں گے. اب میں پوچھنا وہ چاہتا ہوں, ابھی پیپلز پارٹی نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے تو میرے پاس بہت مٹیریل ہے, لیکن جو موجود ہے اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جو گرین لائن ہے, اس گرین لائن میں تو کام جتنا ہو چکا تھا ان 2.25 سال میں, اور گرین لائن کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے صوبائی حکومت سے, اس لیے کہ یہ 100% کیبنٹ ڈویژن کے تحت ہے. پہلے گورنر اس کو دیکھ رہے تھے, اب اس کو اسد عمر صاحب دیکھ رہے ہیں, بار بار میٹنگز کر رہے ہیں. 10% کام بھی 2.25 سال میں انہوں نے گرین لائن کا نہیں کیا ہے, اور اس کی ریسپانسبلٹی ان کو لینی پڑے گی. آ جائیے K4 کی طرف, جو پیپلز پارٹی نے اس کا بڑا غرق کر دیا, چونکہ پچھلے عرصے میں وہی موجود رہی ہے. K3 مکمل کر کے گئے تھے نعمت اللہ خان صاحب, اس کے بعد 1 قطرہ پانی کا اضافہ بھی 15 سال میں نہیں ہوا ہے, کوئی دعوے کتنے بھی بڑے کر لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جائیے آپ گرین لائن, ٹرانسپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا. ٹرانسپورٹ کا یہ سسٹم, یہ تو اتنی لمبی کہانی ہے, میں ایک پریزنٹیشن بنا لی, 1-2 دن میں انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی. آپ دیکھیے گا ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ KTC بند ہوئی. KTC کس کے دور میں بند ہوئی؟ کسی باہر کے آدمی نے آ کے بند نہیں کی. ہمارے بھائی کے وزیر تھے بشیر فاروقی صاحب, اس زمانے میں فیصلہ ہوا کہ کراچی کی وہ ٹرانسپورٹ کمپنی جس میں 1000 بسیں تھی بند ہو گئی, جس میں 100 بسیں تو صرف کراچی یونیورسٹی میں چلتی تھیں. اور ہمارے پاکستان شپونر جیسے کالج میں بھی 2 پوائنٹ چلا کرتے تھے KTC کے, اس کو جو ہے ختم کر دیا گیا. سرکولر ریلوے انہی کے زمانے میں 99 میں ختم کی گئی, جو کہ پہلے سال میں 1970 میں اس نے 7 ملین لوگوں کو جو ہے وہ دیا تھا, اور پاکستان ریلوے کا سب سے منافع بخش ترین یہ سبجیکٹ تھا. اب تو ہم ان پٹڑیوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ جو اس کے CR میں چلا کرتی تھیں. تو کیوں نہیں اس پہ کام ہو رہا؟ شیخ رشید صاحب نے 2.25 سال میں یہ کام کیوں نہیں کیا ہے؟ کیوں اب وہ صرف سپریم کورٹ کو دکھانے کے لیے افتتاح کر کے چلے گئے؟ اس کا کہ جس کو 2005 میں بھی 5 ٹرینوں سے افتتاح کیا تھا, اب یہ 2 ٹرینوں سے افتتاح کر کے چلے گئے. تو اب ریسپانسبلٹی تو ان لوگوں کو لینی پڑے گی نا. ٹرانسپورٹ میں گرین بسیں لے کر آئے تھے نا نعمت اللہ خان صاحب, بتائیں نا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت کام کیا, تو گرین بسیں کہاں چلی گئیں؟ ہوا میں اڑ گئیں, ختم ہو گئی. 32 کالج بنا کر گئے تھے نعمت اللہ خان. میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ 4 سال ہمیں صرف محدود اختیار ملا تھا, حکومت ان کی تھی, وفاق میں بھی یہ تھے, صوبے میں بھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور پاپ لیگ اس زمانے میں ہوا کرتی تھی. ہمارے پاس جتنے اختیار تھے ہم نے 32 کالج بنائے, 1 کالج اس کے بعد نہیں بن سکا. ایجوکیشن کی بات انہوں نے کی ہے نا. اسی طرح آپ بتائیں کہ جتنے ماڈل پارکس بنائے تھے اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ گرین بھی دیکھ کے تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے, تو یہ گرین تو ہونا شروع ہو گیا تھا شہر, کیوں دوبارہ سے اجڑ گیا؟ کیوں چائنا کٹنگ ہو گئی؟ تو ریسپانسبلٹی ان لوگوں کو لینی پڑے گی. اب چھوڑ دیں اور بات کو, میں انید بھائی سے پوچھتا ہوں, بھائی یہ نوٹیفائی کیوں نہیں ہو رہی ہے مردم شماری؟ اور جو CCI میں یہ طے ہوا تھا کہ 5% بلاک کھولے جائیں گے, وہ کیوں نہیں کھولے جا رہے؟
اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ آپ ہمیں گننا نہیں چاہتے اور سب نہیں گننا چاہتے، یہ رسپانسبل ہے، میں معذرت کے ساتھ۔ آپ ہمیں اختیار نہیں دینا چاہتے اور پیپلز پارٹی سمیت یہ سب رسپانسبل ہیں۔ آپ نے کوٹا سسٹم میں ہمارے اوپر چھرا گھونپا ہے یار۔ 10 سال کے لیے یہ بنا تھا، 10 سال کے لیے اضافہ کیا ضیاء الحق نے، پھر 20 سال کے لیے اضافہ کیا نواز شریف نے، جس میں ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی، اور اب غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا، اور یہ کیبنٹ کے اندر ایم کیو ایم اور پیپلز پی ٹی آئی بیٹھتی ہے، اور انہوں نے 2/3 میجورٹی سے اس میں ترمیم بھی نہیں کی ہے، اور ہم پر جو چھرا گھونپ دیا۔ اب جو ہمیں نہ وفاق میں ملازمتیں مل رہی ہیں، نہ صوبے میں ملازمتیں مل رہی ہیں، اس شہر کے لوگ کہاں جائیں، کس سے سوال کریں؟ تو جس کے پاس حکومت ہے سوال اس سے ہوگا۔ اب اپوزیشن نہیں ہے آپ، اب آپ حکومت ہیں، ہمیں ٹرانسپورٹ بھی چاہیے، اور بھائی کچھ نہیں کر سکتے تھے تو آپ پیچ ورک تو کر دیتے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے، آپ 1100 ارب روپے میں ہمیں 300 دن میں آپ ہمیں پیچ ورک کر کے نہیں دے سکتے یار، آپ کیا کر کے دیں گے؟ یقینی طور پہ اس کا جواب لوں گا اپنی دونوں معزز شخصیات سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس جو سوال ہے، جی پلیز۔ السلام علیکم سر، میرا نام آغم حسین ہے۔ میرا سر سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، ایک اگر چیمبر آف کامرس سے لنک رکھتے ہیں سر حنید بھی، سر جو آئیڈیاز اور انٹرپرینورشپ پہ ہم نے کراچی میں آج تک کام نہیں کیا، کوئی بھی ایک پراپر طریقے سے رننگ نہیں ہوئی اسٹوڈنٹس کے لیے بزنس طریقے، اور ہم لوارث کراچی کو کافی وقت سے سنتے ہوئے آئے ہیں، اور یہ سوالات ہم ہمیشہ کھڑے ہوتے آئے ہیں، لیکن نہ کبھی پارلیمنٹ میں سوال کھڑا ہوا، نہ کیبنٹ میں ہوا، اور نہ کراچی کے بارے میں کبھی کسی نے صحیح طرح سوچا ہے۔ تو میرے سوال ہے ان تینوں لوگوں نے سوچنا تھا جن کو آپ نمائندہ بنا کے، یعنی جو ان کو الیکٹ کر کے آپ اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، چاہے ایم این اے بنائے چاہے ایم پی اے بنائے، یہ ان کا کام تھا۔ سر انہوں نے بھی نہیں بات کی نا کبھی، آواز اٹھاتے سر ہم جو اس شہر سے ایم این اے بن کے وفاقی وزیر بنے، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ آواز اٹھاتے آپ کے۔ سر نہیں اٹھائے گئے نا، یہ یوتھ کھڑی ہے آپ کے سامنے، یہ ساری یوتھ ہی بیٹھی ہے آپ کے سامنے، ان یوتھ سے پوچھیں کہ دل جل رہے ہیں جو کراچی کے حالات دیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ایجوکیشن اپنا سسٹم دیکھتے ہیں۔ میرے خدا، مجھے طارق کا حوصلہ ہوا تھا، ضرورت آ پڑی ہے کشتیاں جلانے کی، اور شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے